ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے, سابق وزیر خزانہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ایک مشکل وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھیں گی. ایک تو فیول جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے ہم, لیکن اپنے ساتھ والے ممالک کو دیکھیں, نہ بھارت کی جانب سے فیول پرائسز انکریز کی گئی ہیں, نہ بنگلہ دیش کی جانب سے انکریز کی گئی ہیں, پاکستان نے انکریز کی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بات دراصل یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے کوشش کی ہے کہ ان کے یہاں جو ان کے کنزیومرز وغیرہ ہیں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کے خاص طور پہ ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. اور ہمارے یہاں البتہ پرائم منسٹر صاحب نے کوشش بہت کی ہے, اور ایک وقت جب اضافہ کیا تھا اس کو پھر کم کر 80 روپے کم کر دیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں اضافہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اب برنٹ کروڈ جو ہے جو جنگ سے پہلے $70 فی بیرل سے کم تھا, آج وہ $110 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے. نتیجہ اس کے کہ روپے کی ویلیو تو بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے. دوسرا جو فیکٹر ہے کہ پاکستان پر پریشر پڑ رہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی سے ریونیوز پورے کے پورے حاصل کریں. ہوا یہ تھا کہ جو 80 روپے جو لیوی ایکسٹرا ڈالی گئی تھی اس کو واپس لے لیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اور اب آہستہ آہستہ پھر سے کچھ اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی میں. اس لیے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارے لحاظ سے کافی کم ہے, تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں قیمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہم نے ٹیکس جو بڑھایا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایف بی آر کا وہ شارٹ فال ہے جس میں 73 ارب روپے کا شارٹ فال بتایا گیا ہے, یا پھر ہم جو ہے ٹیکس بڑھا کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آئی ایم ایف اس کا ریزن ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایف بی آر کا اس سال کا پرفارمنس ذرا ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے, اور نتیجہ یہ کہ اپریل کے اینڈ تک ٹارگٹ جو کم کیا گیا تھا اس کے باوجود شارٹ فال تقریباً 700 ارب کا ہو چکا ہے. یقیناً اس پہ وجہ سے کچھ پریشر پڑا ہے ہماری حکومت پر, اور کوشش شاید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ اضافہ پیٹرولیم لیوی سے کیا جائے تاکہ جو شارٹ فال ہے وہ کچھ حد تک کم ہو. اس پر اس لیے بھی پریشر ہے کہ آئی ایم ایف کا جو تیسرا ریویو ہے وہ اگلے ہفتے ہونے والا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ ریویو میں مشکلات پیدا ہو جائیں. اس لیے کہ $1.2 ارب ہمیں ملنے ہیں لون کے حیثیت میں آئی ایم ایف سے. تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے شاید اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کی نااہلی ہے کہ آپ ٹیکس ٹارگٹس بڑھا نہیں سکے ہیں, آپ جو ہے وہ ایف بی آر میں ریفارمیشن لا نہیں سکے ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے امیروں سے یا کانگلومیریٹس جو ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے ٹیکس لینا ہوتا ہے, اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام ایک غریب آدمی کیوں بھگتے؟ کیونکہ جب آپ پیٹرول پرائسز بڑھاتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کی انفلیشن بھی اس سے ہٹ ہوتی ہے, عام عوام ہٹ ہوتی ہے, اور ارسپیکٹیولی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں تبدیلی اور ریفارم کی بات ضروری ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں دو سیکٹر ہیں جن پر بے تحاشا ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور ایک تو ہمارا صنعتی شعبہ ہے اور دوسری طرف ہمارے جو سیلریڈ کلاس ہے. ہمارے یہاں 3 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں ٹیکس بہت کم ہے اور اس میں واضح طور پر اضافہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے,
اس میں 6 ٹیکسز ہیں فیڈرل اور پروونشل، مگر ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ بہت کم ہے، صرف مشکل سے 300 ارب۔ دوسری طرف آپ کا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر ہے جس میں بڑے بڑے دکانیں ہیں، ان سے بھی ریونیو بہت کم ملتا ہے، اس لیے کہ ڈاکیومنٹیشن بہت کم ہے۔ اور تیسری طرف جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں جن پر ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگنا چاہیے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کے یہاں ریونیوز کم از کم ایکسٹرا جو ہیں وہ 1500 سے 2000 ارب تک ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اس وقت جو بوجھ عام لوگوں پہ ڈال رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو، خاص طور پہ انڈسٹری پر، اس کو آپ یقیناً کم کر سکیں گے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو پاشا صاحب یہ پھر مزید بڑھنے، اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتی ہے تو what would be the condition, what would be the outcome, and can یہ اگر ہم عوام کی بات کریں وہ برڈن برداشت کر لے گی سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ تقریباً اگلے 3 سے 6 مہینے کم از کم خدا نخواستہ رہتا ہے، اسٹیل میٹ جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول اور کروڈ آئل کی جو امپورٹ ہے، جو برآمدات ہیں، اس میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا سالانہ۔ دوسری طرف دوسرے جو ہمارے درآمدات ہیں، ان میں فریٹ کاسٹ، انشورنس کاسٹ بڑھ کر اس کے نتیجے میں اس میں بھی کوئی 2.5 سے 3 ارب ڈالر اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ قیمتیں اتنی ہائی لیول پر رہیں۔ تو اس لیے بہت پریشان کن حالات ہیں، ہمارا تجارتی خسارہ بہت بڑھ جائے گا، ریزروز متاثر ہو جائیں گے، خدا نخواستہ روپے کی قدر میں کمی آنا پھر سے شروع ہو جائے گی جس طرح 22-23 میں ہوا تھا، اور افراط زر کی رفتار جو ہے وہ 15 سے 18% تک پہنچ سکتی ہے ان حالات۔ RLNG کی بات کریں اگر، تو ابھی جو ہے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پاس وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے کارگو آ گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حکومت کے یہ جو دعوے ہیں یہ اپنے دعووں پہ پورا اترے گی؟ کیونکہ کیپیسٹی تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم مہنگے فرنس آئل پہ بجلی نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ دوسرا پھر ہم الٹرنیٹیو ویز کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں، جیسے تھر پاور پلانٹ ہے، ونڈ کا ہو گیا، یا پھر ڈیمز کے تھرو بجلی کریٹ کرنے کا ہو گیا، تو اس پر کیوں نہیں ہمارا فوکس رہتا؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ہائیڈرل الیکٹریسٹی کے جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ڈیمز بن رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے ان پہ کام بہت آہستہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سولار انرجی، آپ کے رینیوبل انرجی سورسز کی طرف ضرور جانا چاہیے، مگر شارٹ رن میں یہ ہو نہیں پائے گا، اور ہمیں فیول پاور بیسڈ الیکٹریسٹی جنریشن پر جانا ہی پڑے گا، اور اس میں گیس کے استعمال کی کمی ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے۔ اور اب آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ رہتی ہے یا نہیں۔ پچھلے دنوں تو لوڈ شیڈنگ ہم نے کافی دیکھی ہے، اب بس دیکھنا ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ ابھی اویس لغاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل ختم کر دی ہے، لیکن لیٹ سی کہ آگے ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے، گیس کے نئے کنیکشنز جو ہیں وہ صارفین کے لیے نہیں لگائے جا رہے، اور اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ شارٹ فال ہے اس وجہ سے ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ ان دا اینڈ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے دے ول کنٹینیو ٹو سفر۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا 22-23 میں جب پاکستان دیوالیے کے قریب آ چکا تھا تو اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار کھانے پینے کے اشیاء کے 30% تک پہنچ گئی تھی، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا روپے کی قدر میں کتنی کمی آئی تھی۔ یہ حالات اس سال بھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ تر ہوئے تھے، تو اب مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شرح نمو کم ہونے والا ہے، خاص طور پہ فرٹیلائزر کی کمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور دوسری طرف افراط زر قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے
اس میں اضافہ کافی ہو سکتا ہے، 15 سے 18% تک پہنچ سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. میں تو لہٰذا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے عوام پر ضرور خدا نخواستہ پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک تو 5 لاکھ جو گھر بنانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم، جس میں 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ دیا گیا اور اس کا ٹارگٹ رکھا گیا 50,000 پہلے سال میں. 5% جو انٹرسٹ ریشو ایسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں؟ یہ پوری اسکیم کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ جو سپورٹ دینی چاہیے وہ مڈل کلاس خاص طور پہ ان کو ملنا چاہیے. اور 1 کروڑ تک کے گھر جو ہیں وہ میرے خیال سے کچھ ذرا زیادہ ایلوکیشن کیا جا رہا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مناسب گھر ہوں جس میں ہائی رائز کے فلیٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو مارگیج کے ٹرمز وغیرہ ہیں وہ خاص طور پہ جو اسمال بوروورز ہیں ان کے لیے اور کچھ کم کر دیا جائے. سر، آخر میں بجٹ کے حوالے سے آپ کیا فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے، اتنے مشکل حالات میں حکومت کیسے بجٹ دے گی؟ مشکل حالات میں بجٹ دینے میں دقت اس لیے بھی پیش آئے گی کہ اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کس سینیریو کے تحت کریں. کیا اچھا سینیریو لے کے آگے بڑھیں یا ورسٹ کیس لے کر آگے بڑھیں؟ تو اس لیے یہ طے کرنا ہے، اور اس میں IMF کے ساتھ آنے والے دنوں میں ضرور ڈیٹیل میں بات ہوگی. میری اپنی ایڈوائس یہ ہے کہ کوشش بجٹنگ کرنی چاہیے اور ایک ریئلسٹک فریم ورک اختیار کر کے آگے بڑھیں. یہ نہ کہ پھر سے جس طرح ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ اوور ٹارگیٹنگ کریں FBR ریونیوز وغیرہ کی، اور اس میں بری طرح سے اگلے سال خدا نخواستہ فیل ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں فی الحال اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.